کو رکھ کے تقریر کرنا، یہ دیکھیے یہ سوال صحیح ہے. میت کو رکھ کے تقریر اتنی کر سکتے ہیں، یہ پوچھ سکتے ہیں بھائیو دیکھو یہ فلانے صاحب ہیں، ان کی یہ میت آئی ہوئی ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جن کا قرضہ ان کے اوپر ہے کوئی آدمی جن کا قرضہ ہے؟ تو کوئی بولے گا ہاں میرا قرضہ ہے. تو بھائی صاحب قرضہ معاف کریں گے یا پھر آپ لیں گے؟ تو بولے میں لوں گا. تو اس کو بلاتے ہیں، کون ہے ان کا؟ تو ان کا بیٹا کھڑا ہوتا، بھائی کھڑا ہوتا، میں ہوں، میں چکا دوں گا. تو اتنی تقریر کر سکتے ہیں. یا یہ تقریر کر سکتے ہیں کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھیں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں درود ابراہیمی، تیسری رکعت میں یہ دعا پڑھیں گے. اور اس میں یہ بھی کر سکتے تقریر میں کہ بھائی دیکھ لیجئے جنازے کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے. اور یہ بھی کر سکتے کہ سب بندی کیجئے، 3 صف 4 5 صف ایسے لگائیے. تو تقریر میں یہ بول سکتے ہیں، بقیہ اس کے علاوہ اور کوئی تقریر نہیں کر سکتے. ہاں عید اور بقرعید کی نماز عورت لوگ مسجد میں پڑھ سکتی کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اس سوال کی ضرورت ہے، یہ جھگڑے والا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید اور بقرعید میں عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے ہیں. صحیح بخاری کتاب العیدین ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خاص طور پہ وہ تھی عورتوں کو، یہاں تک کہ جو عورت کو مہینہ آتا، حیض آتا، ان عورتوں کو بھی زبردستی لے جایا جاتا عیدگاہ. وہ جاتی، نماز نہیں پڑھتی لیکن دعا میں شریک رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی تھی، مسجد قباء تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی اور مسجد قباء میں عید اور بقرعید کی نماز الگ سے جا کے نہیں پڑھی ہے، بلکہ عیدگاہ میں جا کے پڑھتی تھی. اب ہم میں سے کچھ بھائی کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. جگہ نہیں ہے تو جگہ کا انتظام آپ کیجئے. جگہ نہیں ہے تو 2 مرتبہ مردوں کا کیجئے، آدھا مرد کو روکے رہیے اور اس میں آدھی لیڈیز کو لائیے، پھر دوسری مرتبہ میں آدھے مرد پھر آدھی لیڈیز. لیکن الگ سے اگر کوئی لیڈیز، الگ سے عورتوں کی جماعت جو مسجد کے اندر ہو رہی ہے، یہ نماز صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اس کی عید کی نماز نہیں ہوگی، بقرعید کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہی نہیں، تو کیسے ہو جائے گی؟ اور یہ میں دیکھ رہا ہوں اہل حدیثوں کو بھی گاؤں میں ایسا چل رہا ہے. کیا معلوم کس نے بتا دیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ عیدگاہ جانا ہے. الگ سے عورتیں ہی عورتوں کو پڑھائیں گی مسجد میں، یہ ثابت نہیں. تو آپ لوگ عہد کر لیجیے آج سے عیدگاہ لمبی بنائیں گے، وہاں لے کے جائیں گے. لمبی نہیں ہے تو آدھی آدھی کریں گے، لیکن مسجد کے اندر، مسجد میں تالا لگ جائے گا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. جو انسان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کرتے ہیں وہ کیا کافر ہو جائے گا؟ جو انسان جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، جان بوجھ کے، لیکن اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جان بوجھ کے تو چھوڑا ہے، لیکن وہ یہ بولتا ہے کہ اسلام میں نماز وماز نہیں ہے. اگر یہ بھی بولتا ہے تو اسلام سے نکل گیا ہے. لیکن جان بوجھ کے چھوڑا ہے، لیکن یہ کہتا نہیں اسلام کے اندر نماز ہے. تو کچھ علماء گئے ہیں کہ وہ مسلمان ہی رہے گا، کچھ علماء گئے ہیں مسلمان نہیں رہے گا، اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا ہے. جیسے عرب کے علماء گئے ہیں کہ سستی اور کاہلی سے بھی چھوڑا ہے اور ایسا کیا ہے تو اس کے لیے بڑی سختی ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. مولانا صاحب یوٹیوب چینل پورا بھالو نہ خراب؟ اچھا یوٹیوب چینل چلانا یہ بھالو ہے یا خراب ہے؟ دیکھیں یوٹیوب چینل پر اگر اسلامی چیز آپ دیتے ہیں تو صحیح ہے، لیکن گانا اونا دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری. اور اگر اس سے انکم آتا ہے تو پہلے آپ شرط لگا کے رکھیے کہ میرے یوٹیوب چینل پر یہ چیز نہیں دکھائی جائے گی. تو اگر وہ فالو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کی ارننگ کر سکتے، وہ کمائی کو آپ لے سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر پروموٹ کر رہے ہیں آپ غلط چیز کو تو وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے آپ جب اپنا سیٹنگ کیجئے گا تو سیٹنگ میں پورا لکھیے گا کہ بھئی میرے یوٹیوب چینل پر یہ سب چیز نہ دکھایا جائے. ہاں پرچار کیا چیز کا ہوگا؟ یتیم بچوں کا ہوگا، پھر لوگوں کے ہیلپ کا ہوگا، وہ پرچار کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے پرچار سے ہاں ضروری ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم.